باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اہل سنہ خلیل الامہ علامہ خلیل احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر نواب صاحب بانس بریلوی نے الزام کاذب یعنی فالس ایکوزیشن کیا کہ ان کے نزدیک ملائکہ میں سے ملک الموت کا علم اور شیاطین میں سے ابلیس کا علم الیاذ باللہ نبی کے علم سے زیادہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ آئیے تحقیق کرتے ہیں۔ بعض واقعات کا علم بعض غیر اللہ کو ہے، لیکن ان پر قیاس کر کے نبی کے لیے ان کو اعتقاد کرنا سراسر باطل ہے۔ ان کے لوگوں کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ نبی افضل ہے یا عالم ہے، لہٰذا ان کو ان واقعات کا بھی علم ہوگا۔ عام طور پہ ایک قیاس ہے۔ اچھا، تو یہ سراسر باطل قیاس ہے۔ ان پر قیاس کر کے یہ علم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس قیاس کو قیاس سے باطل کہا جائے گا۔ اہل سنت دیوبند کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہر مخلوق سے جو ان کے سوا ہے، ہر مخلوق جو ان کے سوا ہے اس سے زیادہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ جمی مخلوقات جو ان کے ما سوا ہیں ان کے مجموعی علوم سے کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اس سے ہرگز لازم نہیں آتا کہ ایک مخلوق کو جن معلومات کا علم ہے نبی کو بھی ہر اس معلوم کا علم ہو، یا نبی کو بھی ہر اس معلوم کا علم ہے۔ ایسا ہرگز لازم نہیں آتا، یہ ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اس کو صرف وہی زیادہ ہونا قرار دے سکتا ہے یا دے گا جو نبی کے لیے کل علم مکان و یکون الی یوم القیامہ کا قائل ہوگا یا قائل ہو۔ جو کل علم مکان و یکون الی یوم القیامہ کا منکر ہو، اس کے نزدیک قطعاً اس کو زیادہ ہونا قرار نہیں دے گا، بلکہ زیادہ ہونے کا انکار کرے گا۔ دیکھیے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ تحقیق کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کا عقیدہ یعنی بلیف ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم ما کان یکون الی یوم القیامہ ہے، تو ایسا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہر وہ شخص جو بعض علم ما کان یکون الی یوم القیامہ کو غیر نبی مخلوق کے لیے مانتا ہے لیکن رسول اللہ کے لیے اس کا انکار کرتا ہے یا نہیں مانتا، تو وہ اس مخلوق کے علم کو نبی کے علم سے زیادہ مانتا ہے۔ لیکن جس کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم کان یکون الی یوم القیامہ نہ ہو، یا وہ اس کا انکار کرتا ہو یا کم از کم نہ مانتا ہو، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا، وہ یہ نہیں مان سکتا، چونکہ یعنی کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس چیز کو وہ زیادہ مانے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بات سمجھ لیجئے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل علم ما کان یکون الی یوم القیامہ ثابت نہیں، لہٰذا وہ یہ نہیں کہہ سکتا یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں مخلوق کو بعد علم ما کان یکون الی یوم القیامہ میں سے کسی فرد کا علم ہے تو وہ نبی سے زیادہ ہو گیا، ہرگز نہیں۔ لیکن نبی کو اس کا علم نہیں تو یہ اس مخلوق کا علم نبی سے زیادہ ہو گیا، ایسا وہ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، بعض علم ما کان یکون الی یوم القیامہ میں سے کسی فرد کا علم کسی مخلوق کے لیے ماننا اور نبی کے لیے اس کا انکار کرنا ہرگز نہ تو اس کو لازم کرتا ہے کہ اس مخلوق کا علم نبی سے زیادہ ہو گیا، اور نہ اس کو ثابت کرتا ہے کہ اس مخلوق کا علم نبی سے زیادہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ تو ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ بعض علم ما کان یکون الی یوم القیامہ میں سے کسی فرد کا علم کسی مخلوق جو رسول اللہ کے ما سوا ہو اس کو ہے لیکن نبی کو نہیں، تو یہ ہرگز ثابت نہیں کرتا کہ یہ ہرگز ثابت نہیں کرتا کہ اس مخلوق کا علم نبی سے زیادہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فلاں مخلوق کے علم کو نبی سے زیادہ، یا اس نے فلاں مخلوق کے علم کو نبی کے علم سے زیادہ قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان حضرات سے سوال کیا جائے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے یا تھا، تو وہ اس باطن جواب دیں گے اور منکر کو شاتم قرار دیں گے، یعنی کہ رسول اللہ کی توہین قرار دیں گے کہ اگر آپ نے دیوار کے پیچھے کا علم کا انکار کر دیا۔
اگر ان حضرات سے سوال کیا جائے کہ کیا ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہر دیوار کے پیچھے کا علم نبی کو باری تعالیٰ وحی سے عطا کرتا تھا، تو وہ پھر آپ سے کیا کہیں گے؟ یا تو وہ وحی کے بغیر علم عطائی کا دعویٰ کریں گے، یا بعض واقعات سے استقراء یعنی انڈکشن کر کے وہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ اگر یہاں پر علم تھا تو وہاں بھی علم ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں کل علم مکان و یکون الی یوم القیامہ سے استدلال کریں گے۔ اور یہی چیز ہماری بہت ہی اہم ہے کہ آخری ان کا استدلال یہی ہوگا کہ وہ پہلے تو کوشش کریں گے کہ نبی کے لیے کل علم مکان و یکون الی یوم القیامہ ثابت کریں، اور پھر ان کہیں کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم تھا، کیونکہ یہ بھی کل علم مکان و یکون الی یوم القیامہ کے اندر آتا ہے۔ آخری طریقے کا نہ صرف ثبوت نہیں ہے بلکہ کل علم مکان و یکون الی یوم القیامہ کا عقیدہ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ اعتراض ہی باطل ہوگا۔ تو اس پر مبنی ہر وہ قول جو اس عقیدے پر، ہر وہ عقیدہ جو اس عقیدے پر مبنی ہوگا وہ باطل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ آخری طریقے کا نہ صرف ثبوت نہیں بلکہ یہ عقیدہ ہی باطل ہے، اس لیے اعتراض باطل ہے۔ آخری اعتراض ہم بھی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا ان کی جانب کل علم مکان و یکون الی یوم القیامہ کی نسبت کو جو باطل قرار دینا ہرگز اس کی دلیل نہیں کہ بعض علم مکان و یکون الی یوم القیامہ کو بعض مخلوقات کے لیے اعتقاد کرنا اور نبی کے لیے اس کا انکار کرنا ان مخلوقات کے علم کو نبی کے علم سے زیادہ ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی دلیل بھی دیتے ہیں۔ دیکھیے، اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان حضرات کے ہی طریقے پہ جواب دیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک ذرے یا ایک ذرے کے امکان یا صرف ایک محال عقلی کے علم کو غیر اللہ کے لیے مانا ہے، اگر کوئی شخص لیکن باری تعالیٰ کے لیے نہ مانے، اس کا انکار کرے، تو وہ باری تعالیٰ کے علم کو اس مخلوق کے علم سے کم مانتا ہے یا اس مخلوق کے علم کو باری تعالیٰ کے علم سے زیادہ مانتا ہے۔ ہم یہ اعتراض کریں گے۔ ہاں، اگرچہ وہ دفاع کرے گا کہ باری تعالیٰ کے علم تو بہت زیادہ ہے اور اس کا تو صرف ایک ہی ذرے کی بات ہو رہی ہے، ایک ذرے کے امکان کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے کہ اب اس کا جواب ہماری طرف سے ہے کہ وہ کیا ہوگا کہ ہم یہ اس پہ الزام کیوں لگائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ باری تعالیٰ ہر مفہوم کا علم رکھتا ہے بلا استثناء، اور جب واجب، خواہ وہ واجب عقلی ہو یا محال عقلی ہو یا ممکن عقلی ہو، ہر واقعے کا علم رکھتا ہے، خواہ وہ ماضی کا ہو یا حال کا ہو، مستقبل کا ہو۔ اس کے بعد اگر ایک ذرہ یا ذرے کے امکان کے علم کا قائل کوئی شخص نہ ہو تو وہ یقیناً جہل کا بھی قائل ہے اور علم باری سے کسی مخلوق کے علم کے زیادہ ہونے کا بھی قائل ہے، حالانکہ وہ صرف ایک ذرے یا ایک ذرے کے امکان کا قائل ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم مزید تفصیل اس کی بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے، یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ کے لیے کل علم کان و یکون الی یوم القیامہ کے بارے میں آپ نے وضاحت کرتے ہوئے دلیل کس کی دی؟ باری تعالیٰ کے علم سے دی۔ تو دیکھیے، باری تعالیٰ کا علم کل ہے، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، لیکن رسول اللہ کے لیے اس باری تعالیٰ کے علم کو کل علم، ہر مفہوم کے علم پر محیط ماننا، خواہ وہ ممکن عقلی، خواہ واجب عقلی، خواہ امتناع عقلی، تو محیط ماننا ہرگز اس سے لازم نہیں آتا کہ نبی کا علم جو ہے وہ ابتدائی عالم سے لے کر انتہائی عالم تک کے تفصیلی علم کو مستلزم ہے، ہرگز لازم نہیں آتا۔ تو وہاں پر تو یہ عقیدہ ہے، اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ عقیدہ ہے ہی نہیں اہل سنت کا۔ وہ باری تعالیٰ پر مخلوق کو یہ لوگ قیاس کرتے ہیں، ہم تو عدم قیاس کی بات کریں کہ آپ قیاس نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، باری تعالیٰ کا علم ہر مفہوم پر ہے بلا استثناء، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، واجب عقلی، ممکن عقلی، محال عقلی، اور ہر واقعے پر ہے، خواہ وہ ماضی کا ہو یا حال کا ہو یا مستقبل کا ہو۔ تو اگر کوئی ایک ذرے کا بھی علم کسی مخلوق کے لیے یا ایک ذرے کے امکان کا علم بھی کسی مخلوق کے لیے مانے گا اور باری تعالیٰ کے لیے نہیں مانے گا، تو ہم اس پہ الزام لگائیں گے
کہ وہ اس مخلوق کے علم کو نہ صرف زیادہ مان رہا ہے باری تعالیٰ کے علم سے، بلکہ جہل کا بھی الزام لگائیں گے کہ وہ شخص جہل کا قائل ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوگا. تو اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے وجہ اس کی کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا علم جو ہے ابتدائی عالم سے لے کر انتہائی عالم تک ہر ممکن ہر واقعے کو پر محیط نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو. چلیے محیط اضافی کر لیجئے، احاطہ محدودہ کر لیجئے، بحث اس سے نہیں ہے، مگر یہ ہے ہی نہیں. تو پھر یہ الزام نہیں لگے گا، یہ اعتراض نہیں ہوگا. یہ دو کو فرق کر لیجئے. اگر آپ کو یہ فرق نہ محسوس ہونا تو اس کو غور کر لیں کہ ٹھیک ہے آپ تو نہیں مانتے، مگر جو مانتا ہے پھر اس کے لیے بھی یہ فرق بہرحال رہے گا، تو اس پر آپ الزام نہ لگائیے. تو معلوم ہوا نواب صاحب باس بریلوی کیونکہ ابتدائی عالم سے لے کر انتہائی عالم تک کا علم مانتے تھے، کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے. لہذا انہوں نے یہ الزام امام اہل سنہ اشاہ خلیل احمد مہاجر مدنی خلیل الامہ رحمۃ اللہ علیہ پر لگا دیا. یعنی مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ الزام اور بہتان لگا دیا. وجہ آپ کو تفصیلاً بیان کر دی گئی ہے. اب میں آپ کو ایک بات اور بھی بیان کروں کہ نواب صاحب کے پاس دلائل کیا ہے کہ رسول اللہ کو کل علم کان و یکون الی یوم القیامہ ہے. تو پہلے تو وہ سورہ النحل کی ایک آیت ہے 89 اور سورہ اور تفصیل کل شیء، اس کو میں بار بار بیان کر چکا ہوں، تو اس کا ذکر کرتے ہیں وہ. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ صفات قرآن ہیں اور باری تعالیٰ کو پورے قرآن کا علم ہے، تو ان صفات کا علم ہے. حالانکہ ان صفات کے اندر یہ جو ہے یہ قرآن کی صفات ہے، نبی کی صفات نہیں ہے. اور نبی کو پورے قرآن کے ہر لفظ ہر آیت کی تشریح کا علم ہے. اگر آپ تعویل متشابہات میں سے کچھ کو باری تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیں تو الگ بات ہے، لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ یہ فرضی بیان جو انہوں نے غیر متنی بیان جو انہوں نے فرض کیا ہوا ہے کہ جو کسی متن میں نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے، کسی سورہ میں نہیں ہے، اس کی عربی کا کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی، وہ بھی ایک فرضی بیان فرض کرتے ہیں. اور اس فرضی بیان فرضی یا بیان موہوم کو وہ پھر کہتے ہیں کہ اس میں کل علم کان یکون الی یوم القیامہ ہے، کیونکہ ہر شے کا علم ہے اور ہر شے کا مطلب موجود ہے، ہر موجود ہے، اس طرح کے استدلال کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں لوح محفوظ ان میں سے ایک شے ہے، اس طرح کا استدلال کرتے ہیں. تو قرآن سے تو ثابت نہیں ہوتا. باقی احادیث تو دنی ہے، خود ان کے نزدیک اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. انشاءاللہ جس روایت سے وہ استدلال کرتے ہیں اس پہ بھی کبھی ذکر کریں گے. یہ ہم نے اس لیے بیان کیا کہ حال میں ایک صاحب بار بار یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ علماء دیوبند کا تکفیر صحیح ہوئی ہے یا توہین انہوں نے کی ہے. توہین آپ کے ذہن کے مطابق لگ رہی ہے نہیں وہ توہین، کیونکہ آپ انکار کر دیجئے کہ کل علم کان یکون الی یوم القیامہ کا علم ہے نبی کو، اس کے بعد آپ کے اکثر توہین جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ توہین جو ہے وہ توہین نہیں رہتی. اور ہم تو یہ صفت نہیں مانتے، اس صفت کا انکار کر رہے ہیں جو اس کا آپ قائل ہیں. لہذا ہمارے نزدیک تو یہ توہین نہیں ہے، آپ کے نزدیک ہوگی، کیونکہ آپ کو علم کان یکون الی یوم القیامہ کے نبی کے لیے قائل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو شخص بعض علم کان یکون الی یوم القیامہ کا نبی کے لیے انکار کرے اور کسی بھی مخلوق کے لیے اعتقاد کرے تو آپ کہیں گے فلاں مخلوق کا علم کا وہ زیادہ قائل ہو گیا. آ رہے سمجھ میں؟ یہی وہ مسئلہ ہے. اور ہم نے پن پوائنٹ کر دیا کہ اور مثال بھی دے دی. تو اس کے باوجود اگر اور ہاں میں یہ آخری بات بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ احمد صاحب بریلوی کے نزدیک تو خدا اور نبی کا علم برابر مان لیں، صرف ذاتی اور غیر ذاتی کا فرق ہو تب بھی شرک نہیں ہوتا. حالانکہ ہوتا ہے یہ شرک. تو یہ شرک نہیں ہوا تو کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح غیر اللہ کے علم کو ذاتی ماننا شرک ہے، اسی طرح باری تعالیٰ کے علم کے برابر ماننا بھی شرک ہے. اس کے لیے ذاتی یا غیر ذاتی کی بحث نہیں ہوگی جب آپ مساوی ہونے کا دعویٰ کر لیں گے. امید کرتے ہیں کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام.